حدیث نمبر 80۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے کے موافق ہو گیا تو اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ شرح المفردات: وافقہ یعنی آدمی اور فرشتوں کی آمین آپس میں مل گئی۔ واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم باب مفعلہ۔ شرح الحدیث: ایک روایت میں ہے کہ جب امام ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، تمہارے اس عمل کی بدولت اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائے گا۔ صحیح مسلم۔ آمین کے متعدد معنی کیے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ہے، دوسرا یہ کہ اس کا معنی اللہم استجب ہے، یعنی اے اللہ قبول فرما، تیسرا کذالک فافعل یعنی اسی طرح کر دے، اور چوتھا کذالک فلیکن یعنی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ الترغیب والترہیب للمنذرین۔ حدیث نمبر 81۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی لوگوں کو نماز پڑھائے تو اسے ہلکی نماز پڑھانی چاہیے، کیونکہ ان میں کمزور بھی ہوتے ہیں، بیمار بھی، ضرورت مند بھی، اور جب تم میں سے کوئی اپنی الگ نماز پڑھے تو وہ جتنا چاہے لمبی کر لے۔ شرح المفردات: الضعیف کمزور و ناتواں، جسم و جان کی مالک۔ واحد مذکر صفت مشبہ باب کرم یکرم۔ السقیم بیمار لوگ جو لمبے قیام کی طاقت نہیں رکھتے۔ واحد مذکر صفت مشبہ باب کرم یکرم۔ ذل حاجہ کام کاج والے۔ لنفسہ انفرادی۔ شرح الحدیث: الضعیف والسقیم بطور خاص ذکر کرنے کے بعد ذل حاجہ عام ذکر کر دیا ہے، یعنی ہر طرح کا حاجت مند شخص بھی موجود ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 82۔ اور اسی معنی میں سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں فلاں شخص کی وجہ سے صبح کی نماز دیر سے ادا کرتا ہوں، کیونکہ وہ ہمیں لمبی نماز پڑھاتا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی واعظ میں اس دن سے زیادہ سخت غصے میں کبھی نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، یقیناً تم میں سے کچھ لوگ نفرت پیدا کرنے والے ہیں، لہذا تم میں سے جو بھی لوگوں کو امامت کروائے تو اسے مختصر پڑھانی چاہیے، کیونکہ اس کے پیچھے بوڑھے، کمزور اور ہر طرح کی ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں۔ شرح المفردات: منفرین نفرتیں پیدا کرنے والے، جمع مذکر اسم فاعل باب تفعیل۔ فلیوجز اسے ہلکی اور مختصر نماز پڑھانی چاہیے۔ واحد مذکر غائب فعل امر معلوم باب افعال۔ شرح الحدیث: ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امام سے فرمایا، تم ان کے امام ہو، لہذا اپنے مقتدیوں میں کمزور ترین شخص کا خیال رکھ کے نماز پڑھایا کرو۔ سنن نبی داؤد۔ راوی الحدیث: ابو مسعود رضی اللہ عنہ کا نام عقبہ بن عمر ہے۔ غزوہ احد میں شریک ہوئے اور امام بخاری رحمہ اللہ کے قول کے مطابق بدر میں بھی شرکت فرمائی تھی۔ جلیل القدر صحابہ کرام میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ زندگی کے آخری ایام کوفہ یا مدینہ میں بسر کیے۔ آپ کے سن وفات کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ مختلف اقوال میں سے ایک قول 31 ہجری، دوسرا 40 ہجری، تیسرا 41 ہجری یا 42 ہجری کا ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ نماز کا بیان۔ حدیث نمبر 83۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں تکبیر کہتے تو قرات کرنے سے پہلے کچھ دیر خاموش رہتے۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، کیا آپ بتلائیں گے کہ تکبیر اور قرات کے درمیان جو آپ کی خاموشی ہوتی ہے اس میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہ دعا پڑھتا ہوں، اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم
نقنی من خطایا کما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلنی من خطایا بالماء والثلج والبرد۔ اے اللہ میری اور میری غلطیوں کے درمیان اس طرح دوری ڈال دے کہ جس طرح تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان ڈالی ہے۔ اے اللہ مجھے میری غلطیوں سے اس طرح صاف کر دے کہ جس طرح سفید کپڑا میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے۔ اے اللہ مجھ سے میری غلطیوں کو پانی برف اور اولوں کے ساتھ دھو لے۔ شرح المفردات ہنیہہ تھوڑا سا وقت، کچھ دیر۔ ارائیت آپ کا کیا خیال ہے، اپنی رائے بتلائیے، اپنے خیال سے آگاہ کیجیے۔ حمزہ استفہام، رائیت واحد مذکر حاضر فعل ماضی معلوم با فتح یفتح۔ نقینی مجھے آلائشوں اور گندگی سے پاک صاف کر دے۔ نقی واحد مذکر حاضر فعل امر حاضر معلوم باب تفعیل۔ الدنس میل کچیل داغ گندگی۔ الثلج پانی کا شدید ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے جم کر برف بن جانا۔ البرد اولا ژالہ۔ شرح الحدیث اس حدیث سے تکبیر تحریمہ اور قرات کے درمیان دعا کی مشروعیت کا ثبوت ملتا ہے، بخلاف مالکیہ کے۔ فتح الباری لابن حجر۔ حدیث نمبر 84۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی ابتدا تکبیر یعنی اللہ اکبر سے کرتے تھے اور قرات کی ابتدا الحمدللہ رب العالمین سے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع فرماتے تو نہ ہی اپنے سر کو زیادہ اوپر اٹھائے رکھتے اور نہ ہی بہت جھکا دیتے، بلکہ اس کے درمیان میں رکھتے۔ جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو تب تک سجدے میں نہیں جاتے تھے جب تک کہ برابر ہو کر کھڑے نہ ہو جاتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر اٹھاتے تو تب تک دوسرا سجدہ نہ کرتے جب تک کہ برابر ہو کر بیٹھ نہ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر 2 رکعتوں میں اتحیات پڑھا کرتے تھے اور تشہد میں بیٹھتے وقت اپنا بایاں پاؤں بچھا دیتے اور اپنا دایاں پاؤں کھڑا کر لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شیطان کے بیٹھنے کی حیت بنانے سے منع فرمایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی روکا کرتے کہ آدمی اپنے بازو اس طرح بچھا لے کہ جس طرح درندہ بچھاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا اختتام سلام پھیرنے سے کیا کرتے تھے۔ شرح المفردات لم یشخص نہ ہی بہت زیادہ اوپر اٹھاتے۔ واحد مذکر غائب فعل نفی جہد معلوم باب افعال۔ لم یصوبہ نہ ہی بہت زیادہ نیچے جھکا دیتے۔ واحد مذکر غائب فعل نفی جہد معلوم باب تفعیل۔ عقبۃ الشیطان اس کی یہ صورت ہوتی ہے کہ آدمی اپنی سرین کو زمین پر بچھا کر ٹانگوں کو کھڑا کر کے اور ہاتھوں کو زمین پر رکھ لے۔ شرح الحدیث ایک حدیث میں ذکر ہے کہ تحلیل تسلیم یعنی تکبیر تحریمہ کے بعد جو امور نمازی پر حرام ہو جاتے ہیں وہ سلام پھیرنے سے حلال ہو جاتے ہیں۔ سنن ابی داؤد، جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ۔ حدیث نمبر 85۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے تو اپنے ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر اٹھایا کرتے تھے جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے، اور جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو اسی طرح ان کو اٹھاتے یعنی رفع الیدین فرماتے، سمی اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں میں ایسا نہیں کیا کرتے تھے۔ شرح المفردات من کی بھائی ہے، یہ من کی بن کا تثنیہ ہے، اپنے دونوں کندھے۔ حظ و برابر۔ شرح الحدیث اس حدیث سے رفع یدین کا ثبوت ملتا ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح عمل سے ثابت ہو رہا ہے، پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقتی اور جزوی عمل نہیں تھا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پہ استمرار اور ہمیشگی رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ استمرار کانا یرفع سے ثابت ہو رہا ہے، کیونکہ جب مضارع پر کانا داخل ہو جائے تو وہ استمرار کے معنی میں ہو جاتا ہے، یعنی وہ اس عمل کے جاری و ساری رہنے کو بتلاتا ہے، اور معنی ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کیا کرتے تھے۔
پھر یہاں صرف افتتاحی صلاۃ ہی کا ذکر نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ دو اور بھی مقام بیان ہوئے ہیں، ایک رکوع میں جاتے ہوئے اور دوسرا رکوع سے اٹھتے ہوئے۔ آپ ان تینوں مواقع پر رفع دین کیا کرتے تھے۔ ربی کہتے ہیں کہ میں نے امام شافعی رحمہ اللہ سے پوچھا رفع دین کیا ہے، تو انہوں نے جواباً فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ہے۔ الام للشافعی۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما کا فرمان ہے، رفع دین نماز کی زینت کا حصہ ہے۔ التمہید لابن عبد البر۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہر رفع دین پر 10 نیکیاں ملتی ہے اور ہر انگلی کے بدلے ایک نیکی ہے۔ فتح الباری لابن حجر۔ حدیث نمبر 86۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، پیشانی پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اپنے ناک کی طرف اشارہ کیا، دونوں ہاتھوں پر، دونوں گھٹنوں پر اور دونوں پیروں کے کناروں پر۔ شرح المفردات۔ اعظمین یہ عظمن کی جمع ہے، مراد ہڈیاں۔ اطراف القدمین اس سے مراد پاؤں کی انگلیاں ہے۔ شرح الحدیث۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ایک حدیث میں وہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ 7 اعضاء سجدہ کرتے تھے۔ صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 87۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھنے کے لیے اٹھتے تھے تو جب کھڑے ہوتے اللہ اکبر کہتے، پھر جب رکوع کرتے تو تکبیر کہتے، پھر جب رکوع سے اپنی کمر اٹھاتے تو سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے، پھر کھڑے ہو کر ربنا ولک الحمد کہتے، پھر جس وقت سجدے کے لیے جھکتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر جب اپنا سر اٹھاتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر جس وقت سجدہ کرتے تو تکبیر کہتے، پھر جب اپنا سر اٹھاتے تو تکبیر کہتے، پھر اپنی ساری نماز میں یوں ہی کرتے یہاں تک کہ نماز مکمل کر لیتے، اور جب 2 رکعتوں کے بعد بیٹھ کر کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے۔ شرح المفردات۔ صلبہ کمر کی ریڑھ کی ہڈی کو صلبن کہتے ہیں۔ شرح الحدیث۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا وصف اور طریق ادائیگی کا بیان کیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 88۔ مطرف بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اور عمران بن حسین نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی، وہ جب سجدہ کرتے تو تکبیر کہتے، جب اپنا سر اٹھاتے تو تکبیر کہتے، اور جب 2 رکعتوں کے بعد اٹھتے تو تکبیر کہتے۔ پھر جب نماز مکمل ہوئی تو عمران بن حسین نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا مجھے انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یاد دلائی دی ہے، یا کہا انہوں نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھائی ہے۔ شرح المفردات۔ نہضہ مستعدی سے اٹھنا، نیچے سے اوپر کی طرف تیزی سے کھڑے ہونا۔ مذکر واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم باب فتح یفتح۔ شرح الحدیث۔ ایک روایت میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ نے ہمیں وہ نماز یاد دلا دی جو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ادا کیا کرتے تھے، پھر اسے یا تو ہم بھول گئے یا ہم نے عملاً ترک کر دیا۔ شرح معانی الآثار۔ راوی الحدیث۔ مطرف رحمہ اللہ کی کنیت ابو عبداللہ تھی، آپ کے والد صحابی رسول اور آپ جلیل القدر تابعی تھے۔ اپنے والد اور ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا وغیرہما سے احادیث روایت کی ہے۔ آپ مستجابات الدعوات تھے، انہیں دعا قبول ہوتی تھی۔ 59 ہجری میں وفات پائی۔ حدیث نمبر 89۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز کو بغور دیکھا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رکوع کو اور رکوع کے بعد اعتدال کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کو اور 2 سجدوں کے درمیان جلسہ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے اور سلام پھیرنے کے درمیان والے کو تقریباً برابر ہی پایا۔ بخاری کی روایت میں ہے قیام اور قعود کے علاوہ تقریباً برابر ہی تھے۔ شرح المفردات۔
رمقتو میں نے بغور دیکھا، ٹک ٹکی باندھ کر دیکھا، مسلسل دیکھتا رہا۔ واحد متکلم فعل ماضی معلوم باب نصر ینصر۔ شرح الحدیث یعنی قیام اور قعدہ کے سوا باقی تمام ارکان نماز تقریباً برابر ہی ہوتے تھے۔ حدیث نمبر 90 ثابت بنانی سے مروی ہے، وہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا میں بالکل کم نہیں کروں گا بلکہ تمہیں اسی طرح نماز پڑھاؤں گا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھایا کرتے تھے۔ پھر انس رضی اللہ عنہ نماز میں کچھ ایسا کرتے رہے جو میں نے تمہیں کرتے نہیں دیکھا۔ جب انہوں نے رکوع سے اپنا سر اٹھایا تو سیدھے کھڑے رہے، یہاں تک کہ کہنے والا کہتا کہ آپ بھول گئے ہیں، اور جب آپ نے سجدے سے سر اٹھایا تو بیٹھے رہے، حتیٰ کہ کہنے والا کہتا کہ آپ بھول گئے ہیں۔ شرح المفردات لا آلو میں کم نہیں کروں گا یعنی پوری نماز پڑھاؤں گا۔ واحد متکلم فعل مضارع منفی معلوم باب نصر ینصر۔ انتصابہ بالکل سیدھے کھڑے ہونا، پختگی سے کھڑے ہونا، زمین میں گڑ جانا۔ واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم باب افتعال۔ مکث ٹھہرے، وقفہ کیا۔ واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم باب نصر ینصر۔ شرح الحدیث اس حدیث میں خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کا ذکر ہے۔ راوی الحدیث ثابت بنانی رحمہ اللہ کی کنیت ابو محمد اور والد کا نام اسلم تھا۔ بنان کی طرف نسبت کی وجہ سے بنانی کہلاتے تھے۔ آپ کا شمار جلیل القدر تابعین میں ہوتا ہے۔ 86 برس کی عمر پا کر 127 ہجری میں وفات پائی۔ حدیث نمبر 91 سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کسی بھی امام کے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے زیادہ ہلکی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے زیادہ بڑھ کر مکمل نماز کبھی نہیں پڑھی۔ شرح المفردات اخف مختصر نماز جو بہت لمبی نہ ہو۔ واحد مذکر اسم تفضیل باب ضرب یضرب۔ اتم مختصر تو ہو لیکن جامع بھی ہو۔ واحد مذکر اسم تفضیل باب ضرب یضرب۔ شرح الحدیث یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ تو اتنی لمبی ہوتی تھی کہ مقتدیوں پہ گراں گزرے، اور نہ ہی اتنی ہلکی ہوتی تھی کہ نماز کے ارکان ہی پورے نہ ہو سکے، بلکہ مختصر مگر جامع ہوتی تھی۔ حدیث نمبر 92 ابو قلابہ عبداللہ بن زید جرمی بصری بیان کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں ہماری اس مسجد میں سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے فرمایا میرا نماز پڑھنے کا ارادہ تو نہیں ہے لیکن میں تمہیں نماز پڑھاتا ہوں، اور میں ویسے ہی نماز پڑھاؤں گا جیسے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا۔ میں نے ابو قلابہ سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھا کرتے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہماری اس بزرگ کی نماز کی طرح، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدوں سے اپنا سر اٹھاتے تو اٹھنے سے پہلے بیٹھا کرتے تھے۔ بزرگ سے ان کی مراد ابو زید عمر بن سلمہ تھے۔ شرح المفردات ینہض نہض کا مطلب ہوتا ہے مستعدی کے ساتھ اٹھنا۔ واحد مذکر غائب فعل مضارع معلوم باب فتح یفتح۔ شرح الحدیث اس حدیث سے تعلیم احکام کا بہت پیارا اسلوب احاطہ علم میں آتا ہے کہ اگر معلم کسی کام کی کرنے کا ارادہ نہ بھی رکھتا ہو تو اسے لوگوں کو تعلیم کی غرض سے وہ کر لینا چاہیے، تاکہ اس کے علم میں کسی شرعی مسئلے کی بابت جو حکم ہے اس کا لوگوں کو بھی پتہ چل جائے۔ راوی الحدیث ابو قلابہ ائمہ تابعین میں سے ایک ہے، عابد و زاہد اور بہت سی احادیث کے راوی ہے۔ آپ کو بصرہ کے قاضی کے عہدے کی پیشکش کی گئی لیکن آپ نے اسے قبول نہ کیا۔ 106 یا 107 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ حدیث میں مذکور دوسرا نام معروف صحابی سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کا ہے۔ ان کی کنیت ابو سلیمان تھی۔ انہوں نے 15 احادیث روایت کی ہے جن میں سے 2 احادیث پر بخاری و مسلم کا اتفاق ہے۔ 94 ہجری میں اس جہان فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے۔
حدیث نمبر 93۔ سیدنا عبداللہ بن مالک بن بحینہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان کشادگی رکھتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغلوں کی سفیدی ظاہر ہونے لگتی۔ شرح المفردات، بیاض سفیدی، ابتائی ہے، یہ ابتن کا تثنیہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بغلیں۔ شرح الحدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ فرماتے تو اپنے بازوؤں کو اپنے پہلوؤں سے اس قدر دور رکھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگتی۔ ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان منقول ہے، جب تو سجدہ کرے تو اپنی ہتھیلیوں کو زمین پر رکھ اور اپنی کوہنیوں کو اوپر اٹھائے رکھ۔ صحیح مسلم۔ راوی الحدیث، عبداللہ بن مالک رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو محمد تھی۔ آپ بھی صحابی، آپ کے والد بھی صحابی اور آپ کی والدہ بھی صحابیہ تھی۔ آپ صوم و صلات کا کثرت سے اہتمام کرنے والے تھے۔ متعدد احادیث بھی روایت کی، معاویہ کے عہد خلافت میں وفات پائی۔ حدیث نمبر 94۔ ابو مسلمہ سعید بن یزید بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتے پہن کر نماز پڑھ لیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں۔ شرح المفردات، نعلیہ، نعل کا تثنیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں جوتے۔ شرح الحدیث، اگر جوتا نیچے سے صاف ہو اور کوئی گندگی نہ لگی ہو تو اس میں نماز پڑھنا جائز ہے، لیکن اگر گندگی وغیرہ لگی ہو تو اسے یا تو اتار دینا چاہیے یا صاف کر لینا چاہیے۔ جیسا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوتا پہنے نماز پڑھا رہے تھے اور صحابہ کرام بھی جوتوں سمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے کہ دوران نماز ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جوتا اتار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی اپنے جوتے اتار دیے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو پوچھا، تم لوگوں نے اپنے جوتے کیوں اتارے؟ صحابہ عرض گزار ہوئے کہ ہم نے آپ کو جوتا اتارتے دیکھا تو ہم نے بھی اتار دیے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے مجھے بتلایا کہ ان میں گندگی لگی ہوئی ہے، اس لیے میں نے اتار دیے۔ سو جو بھی شخص مسجد میں آئے تو اسے اپنے جوتوں کو دیکھ لینا چاہیے، اگر ان میں گندگی لگی ہو تو انہیں مٹی پر رگڑ لینا چاہیے، کیونکہ مٹی انہیں پاک کر دے گی۔ سنن نبی داؤد، مسند احمد، مصنف عبد الرزاق۔ راوی الحدیث، ابو مسلمہ رحمہ اللہ کا شمار صغار تابعین میں ہوتا ہے، بصرہ سے تعلق تھا، سکہ راوی تھے۔ 132 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ حدیث نمبر 95۔ سیدنا ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے اور آپ اپنی صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کی بیٹی امامہ کو اٹھائے ہوئے ہوتے تھے۔ ابو العاص بن ربیع بن عبد شمس کے یہ الفاظ ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرماتے تو اسے نیچے بٹھا دیتے اور جب کھڑے ہوتے تو اسے اٹھا لیتے۔ شرح المفردات، امامہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی تھی۔ شرح الحدیث، امام خطابی رحمہ اللہ اس کی یہ تعویل کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بچی کو نہیں اٹھاتے تھے بلکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لپٹ جاتی تھی، لہٰذا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تو اسے ایک طرف بٹھا دیتے تھے۔ معالم السنن للخطابی، لیکن یہ قول صحیح نہیں ہے کیونکہ حدیث کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ اٹھانے اور نیچے بٹھانے کا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہ تھا نہ کہ بچے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تھا نہ کہ بچے کی جانب سے۔ حدیث نمبر 96۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سجدوں میں اعتدال رکھو اور تم میں سے کوئی بھی اپنے بازوؤں کو کتے کے بچھانے کی طرح نہ بچھائے۔ شرح المفردات، انبساط القلب، جس طرح کتا اپنی اگلی دو ٹانگوں کو جسے اس کے بازو کہا جاتا ہے بچھا کر بیٹھتا ہے، سجدے کی حالت میں اس طرح بازو نہیں بچھانے چاہیے۔ انبساط مصدر باب انفعال۔
شرح الحدیث اعتدال سے مراد بازوؤں کو بہت کھولنے اور بالکل بند کرنے کے درمیان والی حالت ہے۔ باب رکوع و سجود میں وجوب اطمینان کا بیان۔ حدیث نمبر 97۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ ایک آدمی داخل ہوا، اس نے نماز پڑھی، پھر وہ آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس جاؤ اور نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ واپس لوٹا اور اسی طرح نماز پڑھی جس طرح پہلے پڑھی تھی۔ پھر وہ آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس جاؤ اور نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ 3 مرتبہ ایسا ہی ہوا، پھر اس نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر مبعوث فرمایا ہے، میں اس سے زیادہ اچھی نہیں کر سکتا، لہذا آپ مجھے سکھلا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو اللہ اکبر کہہ، پھر تجھے قرآن سے جو آسان لگتا ہے وہ پڑھ، پھر رکوع کر یہاں تک کہ تو اطمینان سے رکوع کر لے، پھر رکوع سے اٹھا تاکہ تو سیدھا ہو کر کھڑا ہو جائے، پھر سجدہ کر یہاں تک کہ تو اطمینان سے سجدہ کر لے، پھر سجدے سے اٹھ یہاں تک کہ تو اطمینان کے ساتھ بیٹھ جائے اور یوں ہی اپنی ساری نماز میں کر۔ شرح المفردات لا احسن غیرہ، اس سے بڑھ کر مزید بہتر نہیں پڑھ سکتا۔ لا احسن واحد متکلم فعل منفی مضارع معلوم باب افعال، ما تیسر جو آسان لگے، یعنی قرآن کا جو بھی حصہ یاد ہو۔ تیسر واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم باب التفاعل۔ حتی تطمئن آرام و سکون کے ساتھ رکوع و سجدہ کر لے، یعنی جلد بازی مت کر۔ تطمئن واحد مذکر حاضر فعل مضارع معلوم باب افعال۔ حتی تعتدل برابر ہو کے کھڑا ہو جائے، یعنی آگے یا نیچے کو جھکا ہوا نہ ہو۔ تعتدل واحد مذکر حاضر فعل مضارع معلوم باب افتعال۔ شرح الحدیث اس شخص کا نام خلاد بن ابی رافع تھا الصحابہ، اور اقرب بات یہ ہے کہ اس نے جو نماز پڑھی تھی وہ تحت المسجد تھی۔ کشف اللثام للسفارینی، اسی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے جمہور علماء نے ارکان نماز میں طمانینت کو واجب قرار دیا ہے، بلکہ احناف کے نزدیک سنت ہے۔ حدیث